مسلمانوں کے حقوق آج ہمارا موضوع ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں ہر شخص اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دوسرے کے حقوق پورے کرنے میں وہ بہت زیادہ کوتاہی میں ہم دیکھتے ہیں، اسے بہت زیادہ کوتاہی میں ہوتا ہے۔ دوسرے کے حقوق اسے پورے نہیں کرنے، اپنے حق کا نعرہ لگانا ہے۔ اولاد ماں باپ کے مخالف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، بعض اوقات ماں باپ اولاد سے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر رشتے، ہر شعبے میں ہر شخص اپنے حق کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق جو اس پر ہیں ان کی ادائیگی میں انتہائی غافل نظر آتا ہے۔ میں فقیہ اللہ سر سے آج موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے حق کہتے کسے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو ایک ذات کے لحاظ سے کسی دوسرے ذات پر پوری کرنی لازم کر دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر جس ذات کی خاطر وہ لازم کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم پر وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر وہ بندے ہیں سامنے، بندے کی ذمہ داری بندے پر ہے تو وہ اس بندے کا حق کہلائیں گے۔ مثلا اگر ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر تو یہ ماں باپ کے حقوق کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بیوی کے شوہر پر، شوہر کی بیوی پر۔ تو اب مسلمانوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوگا وہ ذمہ داریاں جو ہمیں شریعت نے لازم کر دی ہیں ایک مسلمان کے لحاظ سے کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو میدان محشر میں پھر حساب ہوگا کہ تم نے ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی۔ کیونکہ جب ہم امپلائی ہوتے ہیں، ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جب ہم پورا کرتے ہیں تبھی سیلری کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی نوکری، اپنی جاب صحیح کی تھی، کوتاہی تو نہیں کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو پھر بالکل ہمیں جنت کی شکل میں، اللہ کی رضا کی شکل میں گویا کہ اجرت دے دی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس طرح کے ہماری نیکیاں نکال کے اس شخص کے نام اعمال میں، اور اس سے اگر ہمارا وہ کمی اور کوتاہی کا معاملہ پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر ہمارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، جس کی بھی حق تلفی ہم سے۔ جی ہاں، اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لحاظ سے کس پر کیا ذمہ داری رکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ بعض اوقات تو اپنی بس ذمہ داری، دوسرے کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، تمہیں یہ پورا کرنا ہے، اپنا نہیں۔ اور بعضوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ذمہ داری کیا ہے۔ صحیح۔ تو وہ غیر ذمہ داری کو ذمہ داری بنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بیویاں مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں مجھے الگ رہائش دو۔ اب الگ رہائش کا کیا تصور ہے؟ وہ کہتی ہیں پاکٹ منی دو، حالانکہ شوہر نان نفقہ مکمل طور پہ دے رہا ہے، تو پاکٹ منی کا کیا کوئی شرعی تصور ہے کہ آپ کے لیے تو میرا حق ہے پاکٹ منی؟ حق کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری شوہر پر آپ کے لحاظ سے لازم کی ہے، ثابت کریں حق ہے بھی یا نہیں۔ ہاں، یہ جو جب حق کی صحیح تعریف ذہن کے اندر ہوگی نا تو پھر ہم صحیح طریقے سے ایک مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور اسے پورا کرنے کا شعور بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہی ہے مفتی صاحب کہ اپنے وضع کردہ حق ہیں، مطلب ہمیں آشنائی نہیں ہے کہ کون سا حق ہے اور کون سا قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں۔ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ اسلام نے کیا بتائیں، کیا وضع کی ہے مسلمان؟ اس میں تو بہت تفصیل ہے، ٹھیک ہے، پھر میں مسلمان کی جہت سے حقوق بدلتے ہیں۔ اگر سامنے ماں باپ ہیں، حق کچھ اور ہوں گے، اولاد کا حق، استاد کا، شاگرد کا، ریاست کا حق، حکمران کا، رعایا کا حق، وہ پھر اس پہ تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید اس پہ کلام کروں، شرعی کچھ نقطے انشاءاللہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے حقوق کے حوالے سے، اسپیشلی مسلمانوں کے حقوق۔ تو آج موضوع یہی ہے، میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ علامہ صاحب اس حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین جو اجتماعی نظام ہے اس کا باقاعدہ تصور پیش کرتا ہے، ٹھیک، کہ آپ نے اس اجتماعی نظام میں، معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں کثرت سے آیات، احادیث طیبہ میں کثرت سے احادیث آپ کو ملیں گی۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو یہاں قرآن نے ایک اجتماعی نظام پیش کیا ہے کہ آپ اس اجتماعی نظام میں کن اصولوں کے تحت رہیں گے اور کن چیزوں سے آپ کو بچ کے رہنا ہے۔ صحیح۔ یہ تو اسلام کا ایک بنیادی جو تصور ہے اس حوالے سے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بہت ساری اخلاقی اقدار دی ہیں اسی پیش نظر کہ جب آپ نے ایک اجتماع میں رہنا ہے تو کس خوبصورتی سے رہنا ہے، اس معاشرے کو کیسے مثالی بنانا ہے۔ تو اس کی ایک اخلاقی قدر یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو نفس کو اپنے لیے پسند آ رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند آئے۔ یہ اتنی بڑی اخلاقی قدر ہے کہ اگر یہ پیدا ہو جائے نا، اگر یہ لوگوں میں سما جائے،
اگر یہ لوگوں کی پریکٹیکل اور عمل میں آ جائے تو باخدا آپ دیکھیں گے نہ دکانوں پہ جھگڑے ہوں گے، صحیح بات، نہ آپ دیکھیں گے کہ ٹریفک میں کے اوقات میں سگنل پہ جھگڑے ہوں گے. یعنی جگہ جگہ جتنے عموماً جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے، اپنے آپ کو ترجیح دے رہا ہے، خود غرضی سے کام لے رہا ہے اور مفاد پرستی سے کام لے رہا ہے. خود غرضی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ اخلاقی قدر ہو، مفاد پرستی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ اخلاقی قدر ہو. اگر کوئی زندگی میں خود غرضی مفاد پرستی سے کام لے رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس اخلاقی قدر کو کل کر رہا ہے. جو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے لیے پسند کریں تو وہی اپنے صحابہ کرام کو دیکھیں. مواخات کے وقت میں آپ دیکھ لیں یا وہ جو جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ خود پیاسے ہیں اور جان جا رہی ہے لیکن اگلے پیاسے تک پانی پہنچا رہے ہیں. سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی. تو ہمیں اس حدیث کو بہت پیش نظر رکھ کے اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو ہم اپنے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. قرآن نے بھی کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تم خود اسے پسند کرتے ہو، ردی مال اللہ کی بارگاہ میں نہ دو. یعنی جو تم جو اپنے نفس کو اپنے لیے پسند آ قیمتی چیزیں تمہیں پسند جو آتی ہیں، میرے نفس کو پسند آ رہا ہے وہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی صحابہ کرام کی مثالیں، ان کے ایثار کی، کیا ایثار کا پہاڑ ہوا کرتے تھے ان کے جذبے. اور ایثار جس حضور میں سر کے بل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور اس وقت انہیں حضرت قبلہ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب وضع بھی فرما رہے تھے. بنیادی طور پہ میں نے جاننا چاہا حق کسے کہتے ہیں، مفتی محمد اکمل صاحب نے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ وہ ہم پہ وضع کیا. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ علامہ قبلہ سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب سے بھی مزید کچھ سوال کریں گے. کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اسلحہ اٹھائے تو اس حدیث کی روشنی میں ہم موضوع ہے ہمارا مسلمانوں کے حقوق کو جاننا چاہیں گے. یہ کیسے دیکھتے ہیں شاہ صاحب اس حدیث کو، اپنے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ سمجھتے ہیں ان کے انداز میں ایک وقفے کے بعد.